اس جملے میں رکھنا مصدر ہے۔ اس طرح پڑھنا، رکھنا، کھیلنا، پکڑنا وغیرہ وغیرہ سب اس میں مصدر ہیں۔ یہ تمام الفاظ کسی کلمے سے نہیں بنے مگر ان سے بہت سے کلمے بن سکتے ہیں۔ مثلاً پڑھنا سے پڑھ، پڑھنے والا، لکھنے سے لکھ، لکھنے والا وغیرہ وغیرہ۔ فعل کی تعریف۔ فعل کلمے کی وہ قسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ فعل کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں۔ زید روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہے۔ نسیم کالج جا رہا ہے۔ ثنا کپڑے دھوتی ہے۔ عابد دوڑتا ہے۔ اس نے سبق پڑھا۔ ان تمام جملوں میں ایک ایسا کلمہ موجود ہے جس کا تعلق وقت اور زمانے سے ہے۔ مثلاً کرتا ہے، جا رہا ہے، دوڑتا ہے۔ ہر فعل کا تعلق زمانے یا وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ زمانے کی بنیادی اقسام یہ ہے: زمانِ حال، مثلاً احمد اسکول جاتا ہے۔ زمانِ ماضی، احمد اسکول گیا تھا۔ زمانِ مستقبل، احمد اسکول جائے گا۔ معنی کے لحاظ سے فعل کے اقسام مندرجہ ذیل ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم۔ فعل لازم فعل کی وہ قسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مفعول کے بغیر پایا جائے، یعنی فعل کا اثر صرف فاعل تک رہے۔ فعل لازم کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں۔ احمد جاگا، اختر بھاگا، علیشہ گئی، اکرم سویا۔ ان جملوں میں احمد، اختر، علیشہ اور اکرم فاعل کہلاتے ہیں، جبکہ جاگا، بھاگا، وغیرہ فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ فعل متعدی۔ فعل متعدی کی وہ قسم ہے جس کی تکمیل کے لیے فعل، فاعل اور مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جاوید نے سامان اٹھایا، عالیہ نے روٹی پکائی، جمیل نے ای میل پڑھا، احمد نے خط لکھا، ساحر نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں جاوید، عالیہ، جمیل، احمد اور ساحر فاعل ہے، جبکہ سامان، روٹی، ای میل، خط، کھانا مفعول ہے۔ اسی بالترتیب اٹھایا، پکائی، پڑھا، لکھا، کھایا فعل کی مثالیں ہیں۔ فعل ناقص۔ فعل ناقص کے معنی ہے نامکمل، یعنی فعل ناقص فعل کی وہ قسم ہے جس کی فاعل کے ساتھ اسم یا اسم صفت نہ ملے تو یہ مکمل مطلب اور معنی نہیں دیتا۔ مثلاً اسلم عقل مند تھا۔ راجو اور نوشاد دونوں کامچور تھے۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ ضدی ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ ان جملوں میں تھا، تھے، ہوا ہے اور ہو گیا ایسے افعال ہیں جو ناقص ہیں، یعنی ان کے تکمیل کے لیے فاعل، اسم یا اسم صفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: فعل معروف، فعل مجہول، فعل معروف۔ فعل معروف فعل کی وہ قسم ہے جس کا فاعل معلوم یعنی معروف ہو۔ فعل معروف کو سمجھنے کے لیے ان کی مثال کو پڑھیں: اقبال گیا، کریم سویا، احمد آیا، عبدل رویا، سلیم بھاگا۔ اگر ان تمام جملوں پر غور کیا جائے تو ہر ایک جملے میں فعل کا فاعل معلوم ہے۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مثلاً پھول توڑا گیا، نظم سنایا گیا، قلم خریدا گیا، کپڑے دھوئے گئے، روٹی پکائی گئی۔ ان تمام افعال کے فاعل معلوم نہیں ہے۔ نوعیت کے لحاظ سے فعل کی اقسام یہ ہیں: فعل مفرد، فعل مرکب۔ فعل مفرد
کا معنی ہے ایک اکیلا، یعنی وہ فعل جو صرف ایک مصدر سے بنا ہو، مثلاً دوڑنا، مارنا، کھانا، سکھانا، مارنا، دوڑنا، بھاگنا، جاگنا، تولنا، پانا، جانا، کھانا وغیرہ وغیرہ۔ فعل مرکب۔ فعل مرکب فعل کی وہ قسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ مصدر سے بنا ہو، یعنی مرکب افعال کی دو جز ہوتے ہیں۔ مرکب افعال کو سمجھنے کے لیے ان افعال پر غور کریں: دل بھر جانا، نکال دینا، گر سکھانا، گر پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ زمانہ یا بناوٹ کے لحاظ سے فعل کے اقسام مندرجہ ذیل ہیں: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع۔ فعل حال وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجود ہو، زمانے میں پایا جائے، فعل کہلاتا ہے، فعل حال کہتے ہیں۔ فعل حال کی مثالیں: احمد سبق پڑھتا ہے، زین خط لکھتا ہے، زینت کپڑے دھوتی ہے، وقار دوڑ رہا ہے، امجد درخت پر چڑھتا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ ان جملوں میں پڑھتا ہے، دھوتی ہے، دوڑتا ہے، چڑھتا ہے، دوڑ رہا ہے، بہہ رہا ہے وغیرہ فعل کی مثالیں ہیں۔ فعل حال کے اقسام۔ فعل حال کے اقسام یہ ہیں: حال مطلق، حال ناتمام، حال شکیہ، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ فعل ماضی فعل کی وہ قسم جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے، مثلاً عائشہ کپڑے دھوتی تھی، مظہر بازار گیا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، وہ کھانا کھانے گئی ہوں گی۔ ان تمام جملوں کا تعلق فعل ماضی سے ہے۔ فعل ماضی کے اقسام۔ فعل ماضی کے اقسام یہ ہیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی تمنائی۔ فعل مستقبل وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونے والے وقت میں پایا جائے، فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ فعل مستقبل کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں: میں سبق پڑھوں گا، بلال روٹی کھائے گا، غفران صفائی کا خیال رکھے گا، حیا کپڑے دھوئے گی۔ عام طور پر فعل مستقبل کے جملوں کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ آئیں گے۔ فعل مستقبل کی اقسام۔ فعل مستقبل کی قسمیں مندرجہ ذیل ہیں: مستقبل مطلق، مستقبل مدامی۔ فعل مضارع فعل کی وہ قسم ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں، فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں: زید روٹی کھائی، علی خط لکھے، ندیم پھول لائے، سفیان سوئے، زینب کتاب پڑھے۔ ان تمام جملوں میں کھائے، لکھے، لائے، سوئے اور پڑھے فعل مضارع کی مثالیں ہیں۔ حکم کے لحاظ سے فعل کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: فعل امر، فعل نہیں۔ فعل امر کی وہ قسم ہے جس میں کسی کام کا حکم پایا جائے، مثلاً دفع ہو جاؤ، یا یہ جگہ صاف کرو، گھر جاؤ، کھانا کھاؤ، سبق پڑھو۔ ان تمام جملوں میں کسی کام کے کرنے کے لیے حکم پایا جاتا ہے، اس لیے اس فعل کو فعل امر کہلاتا ہے۔ فعل نہیں فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے اور روکنے کا حکم پایا جاتا ہے، مثلاً دوڑنا مت، شور مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، برے دوستوں سے بچو، وہاں نہ جاؤ۔ اب دیکھیں گے ہم حرف کی تعریف۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو نہ کسی چیز کا نام ہو، نہ کسی شخص کا نام ہو، نہ کسی جگہ کا نام ہو، نہ اس سے کوئی کام ظاہر ہو، نہ ہی
یہ الگ سے اپنا کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہو، جیسے اسلم اور تنویر آئے ہیں، اور حرف ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اسی طرح منیر مسجد تک گیا کے جملوں میں تک حرف ہے جو ایک اسم کا فعل سے ملا رہا ہے۔ اس میں ایک اقسام حرف کی اقسام بہت سی قسمیں ہیں، جن میں کچھ خاص قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ حروف جار، جن کی مدد سے جملہ بنتا ہے اور بامعنی ہو جاتا ہے، جیسے کاغذ اور پنسل میز پر رکھ دو۔ اس جملے میں پر حرف جار ہیں۔ اردو کے مشہور حرف جار مندرجہ ذیل ہیں: کاں، کے، کی، کو، تک، پر، تلک، اوپر، نیچے، یہ، پہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ۔ حرف عطف وہ حرف ہوتا ہے جو دو اسموں اور دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، حنا کھانا کھا کر اسکول گئی۔ ان جملوں میں اور کر حرف عطف ہے، اور اس کے علاوہ اور، وہ، نیز، پھر، بھی وغیرہ حروف عطف ہیں۔ حرف شرط وہ حرف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا۔ اس جملے میں اگر حرف شرط ہے۔ اردو کی طرح کے حرف شرط مندرجہ ذیل ہیں: اگرچہ، اگر، گر، جو ہی، جب تک، تا، وقتیہ کا وغیرہ۔ حرف ندا، ایسے حرف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہو نہ حرف ندا کہلاتے ہیں، جیسے ارے بھائی، خدا کا خوف کرو۔ اس جملے میں ارے حرف ندا ہے۔ اردو کے حروف ندا مندرجہ ذیل ہیں: ارے، ابے، او جی، اجی وغیرہ۔ حرف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً احمد، تم کب بازار جاؤ گے؟ اس جملے میں کب حرف استفہام ہے۔ اردو کے حروف استفہام کیا، کب، کون، کیوں، کہاں، کس کا، کس کو، کس کے، کیسا، کیسے، کیسی، کتنا، کتنی، کیوں کہ، کس لیے وغیرہ۔ حرف تعصیف وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس یا تعصیب کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً افسوس، میں امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس جملے میں افسوس حرف تعصیف ہے۔ اردو کے حروف تعصیف مندرجہ ذیل ہیں: افسوس، صد افسوس، ہائے، ہائے، وائے، اف، افواہ، حسرت و حسرت وغیرہ۔ حرف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، کتنا پیارا موسم ہے۔ اس جملے میں سبحان اللہ حرف تحسین ہے۔ اردو کے حروف تحسین مندرجہ ذیل ہیں: مرحبا، سبحان اللہ، شاباش، آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آہا وغیرہ حروف تحسین ہیں۔ ان حروف کو حروف انبساط بھی کہتے ہیں۔ انبساط کے معنی ہے خوشی یا مسرت کے۔ حرف نفری ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کے ہزار لعنت۔ اس جملے میں ہزار لعنت حرف نفرین ہے۔ اردو کے حروف نفرین مندرجہ ذیل ہیں: لعنت، ہزار لعنت، تف، پھٹکار ہے، اخ، تھو، چھی چھی وغیرہ حروف نفرین ہیں۔
حروف تشبیہ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسرے چیز کے مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہو حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، جیسے شیر کی مانند بہادر، موتی جیسا دانت، برف کی طرح ٹھنڈا۔ ان جملوں میں مانند جیسے حروف تشبیہ ہے۔ اردو کے حروف تشبیہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مثال مانند، طرح، جیسا، سا، جو، بہو، عین، بین، بائنا وغیرہ۔ حروف اضافت حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو صرف اسموں کے باہمی تعلقات یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مضاف، مضاف الیہ، حروف اصنافت کے ملنے سے مرکب اصنافی بنتا ہے۔ مثلاً اسلم کا بھائی، حنا کی کتاب، باغ کے پھول وغیرہ۔ ان جملوں میں کا، کی کے حروف اصنافت ہیں۔ ضمیر ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کے مقام پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ، میں، اس، مجھ، تجھ وغیرہ۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی فرد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ ہم بات کرتے وقت اکثر نام نہ لے کر وہ، اور، تم، وہ، میں، تم استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مذکورہ لفظ صرف انسانوں کے لیے ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اسے اسم کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر متکلم بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے متکلم کے ضمائر مندرجہ ذیل ہیں: میں، ہم، مجھے، مجھ کو، ہمیں، ہم کو، میرا، ہمارا، مجھ میں، ہم میں، مجھ سے اور ہم سے۔ ضمیر حاضر بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے جو ضمائر استعمال کرتا ہے اسے اسم ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ ضمیر حاضر مندرجہ ذیل ہیں: تو، تم، تجھے، تجھ کو، تمہیں، تم کو، تیرا، تمہارا، تجھ میں، تم میں، تجھ سے اور ہم سے۔ ضمیر غائب وہ ضمائر جو نظر سے دور رہنے والے یعنی غائب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ضمیر غائب کہلاتے ہیں۔ ضمیر غائب مندرجہ ذیل ہیں: وہ، اسے، اس کو، انہیں، اس کا، ان کا، اس میں، ان کا، اس سے اور ان سے۔ ضمیر اشارہ عموماً گفتگو میں کسی چیز کی جانب خواہ وہ نزدیک ہو یا دور سے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ ضمیر موصولہ وہ لفظ جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیا جائے مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے جس میں اسم کا بیان ہوتا ہے، جیسے وہ آدمی جو آیا تھا وہ پھر کل آئے گا، وہ کہانی جو سلمیٰ نے لکھی تھی بہت اچھی تھی۔ ان دونوں مثالوں میں ایک لفظ جو استعمال ہے یہی جو ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ جو ضمیر سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ یہ صرف 2 لفظ کو نہ اور کیا ہے کون کا استعمال جاندار کے لیے اور کیا کا استعمال بے جان کے لیے ہوتا ہے، جیسے دروازے پر کون ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو وغیرہ۔ 5واں ہے ضمیر تنکیر وہ ضمیر جو کسی غیر معین چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو، جیسے مصیبت میں کب کوئی کس کا ساتھ دیتا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہیں بولتا کچھ نہ کہو وغیرہ۔ ان مثالوں میں کوئی اور کچھ صفت تنکیری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی اشخاص اور اشیاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی نہیں ہے، کچھ بھی
بولتا ہے تم کون سی کتاب لوں گے؟ کوئی سی بھی دے دو۔